اسلام آباد میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا خطاب بھی سامنے آیا، تو یہ کانفرنس حکومتی سطح پر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اثرات کیا معاشرے پر اور عالمی دنیا پر پڑیں گے؟ دیکھیں، اس سال حکومت پاکستان نے صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی رحمت للعالمین کے نام سے کانفرنسوں کا انعقاد کیا ہے۔ میں خود رات ہی کو لاہور یعنی صوبہ پنجاب کی ایک رحمت للعالمین سیرت کانفرنس سے فارغ ہو کر کے آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بہت اچھے اعلیٰ مثبت اثرات اس کے انشاءاللہ سماج پر، معاشرے پر اور عالم اسلام پر پڑیں گے اور ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین و سامعین تک وہ بات پہنچے، وہ یہ کہ آج کے خطاب کے اندر وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات ایک کہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایسا کنونشن کرنے کی اور ایسا ایگریمنٹ اور ایک ایسا دستاویزی پیپر اور قانون تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی برادری سے ہم یہ بات منوا سکیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت، احترام اور اکرام اور ان کی ناموس کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عزت و آبرو اور ان کی ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں پوری عالمی برادری کو متفق کیا جائے گا، جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ جو اعلان اور یہ جو ارادہ وزیر اعظم صاحب نے ظاہر کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی امت مسلمہ کے دلوں کی آواز ہے۔ ہم عرصہ دراز سے یہ چاہ رہے تھے کہ پوری عالمی برادری سے یہ بات منوا لی جائے کہ خدا را انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کا وہ طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب اور چنیدہ طبقہ ہے۔ تمام کے تمام شعبہ زندگی، تمام مکاتب فکر، حتیٰ کہ مذاہب عالم کی نظر کے اندر وہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، قابل احترام، قابل اکرام ہے۔ لہذا بین الاقوامی سطح پر قانون بنایا جائے کہ ان کی ناموس اور ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم ایک عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ ہم تو ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ کہا کرتے تھے اور ہمارا مطالبہ تھا، ہے اور رہے گا کہ آپ جو قانون بنائے، بین الاقوامی برادری انٹرنیشنل سطح پر جو قانون بنائے، چاہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے نام لکھ لیا جائے، سلیمان علیہ السلام کا نام لکھ لیا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ لیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھ لیا جائے، اور ان انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی بھی لکھ لیا جائے کہ بھائی ان انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے گا یہ بنیادی طور پر انسانوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے، سوا عرب مسلمانوں کے دلوں کو چیرنے والی حرکت ہے، اور آزادی اظہار کی آڑ کے اندر اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارا تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ اور موقف ہے، ہم تو یہ دل جان سے مانتے اور عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اشارتاً یا کنایتاً ادنا درجے کی بھی گستاخی کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ ہرگز بالکل ہیلو جی بالکل مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی، کسی کی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا اعلیٰ درجے کا روحانی پیشوا ہو، شاندار مفتی اعظم شیخ الحدیث ہو، اور وہ ادنا درجے کی موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر لے، کیا پوری امت مسلمہ اسے دائرہ اسلام کے اندر داخل تسلیم کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ کبھی بھی ہم مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ہمارا تو توتلی زبان سے جو بچہ بات کرنا سیکھتا ہے تو ہم شروع میں اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور انبیاء کرام پر۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی سیرت کانفرنس کا سب سے مرکزی، بنیادی، کلیدی، اہم ترین جو حصہ ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا یہ عزم ہے،
ان کا یہ ارادہ ہے. میں دعا کرتا ہوں اور ناظرین و سامعین سے دلی طور پر دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا کر دے, یہ اعزاز عطا کر دے, امت مسلمہ کی لیڈنگ پاور پاکستان کو اللہ تعالیٰ دے دے. پورا عالم اسلام پاکستان کو اسلام کا قلعہ اور مرکز سمجھتا ہے. اگر اس قلعے اور مرکز سے یہ آواز بلند ہو جائے اور اس آوازہ اور اس صدائے حق کو عالمی سطح پر بھی قانونی شکل دے دی جائے اور تسلیم کر لیا جائے, ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں سیرت کانفرنس کا سب سے اہم ترین حصہ یہ ہے, اور ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر تحفظات پیدا ہو رہے تھے کہ جناب اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے, بین الاقوامی سطح پر بھی اسکالرس کو بلایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے صحافی حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب یہ بات سامنے آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کروڑوں اربوں خربوں مالیتیں قربان ہیں اگر یہ قانون بن جائے اور اس کی طرف پیش قدمی بھی اگر ہو جائے تو اس سے زیادہ اچھی عمدہ اور شاندار کاوش اور کوئی نہیں ہو سکتی.